राजा साहब सलाम। अपनी बोझल पलकों को दुनिया की नजरों से छुपाए मैं 8 तारीख की शाम अपने घर वापस पहुंची। खत देर से लिखने की माफी चाहती हूँ। क्या करती, अभी तक सुख का सांस लेना नसीब नहीं हुआ। घरेलू फजा इतनी बोर है, इस घुटे घुटे माहौल को अपनाने के लिए भी तो एक अरसा चाहिए। सुनाइए, आपकी जानिब सूरत हाल कैसी है? अब तक एक पेपर हो चुका होगा, कैसा हुआ? मैं समझती हूँ मैं आपकी मुजरिम हूँ। मेरी वजह से आप बिल्कुल नहीं पढ़ सके, जरा भी तो तैयारी नहीं थी। खुदा, जिसे आप लाशऊरी तौर पर मानते हैं, से मेरी दुआ है वो आपको कामयाब व कामरान करे, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। शफी मुझसे छोटी वाली किसी सहेली की शादी में शरीक होने के लिए कल सुबह लाहौर जा रही है। मैं ये खत उसी के हाथ भिजवा रही हूँ, वो लाहौर से पोस्ट करेगी। वैसे हैरान हो रही थी कि मुझे यहाँ पहुँचते ही आपको खत लिखने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। यूं तो आपसे वाकिफ है, मगर मैंने अभी उसे कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेगी। घर में किसी को नहीं बता सकी कि मेरे सेमेस्टर में से एक पेपर बाकी रहता है। घर वालों से कैसे बात करूं? 3 साल यूनिवर्सिटी में रही, फिर भी कोर्स मुकम्मल न कर सकी। मुझे बताइए, इस सिलसिले में क्या करूं? आप इम्तहानों में बहुत मसरूफ़ होंगे, लेकिन चंद मिनट निकाल कर मेरे डिपार्टमेंट में जा सकें तो शेख साहब से मालूमात हासिल हो सकती हैं। पता करा दें इस पेपर की क्लासें कब से शुरू हो रही हैं। मजमून का नाम है पाकिस्तान में तालीम। सुनाइए, अब तक दिल कुछ लगा है या नहीं? मैं महसूस कर सकती हूँ आप किस कदर परेशान होंगे। काश मैं आपके करीब होती। वैसे हालत अपनी भी बहुत बुरी है। यहाँ अभी तक सुकूत मर्ग ऐसी खामोशी है जो आने वाले किसी तूफान का पेशखैमा साबित हो सकती है। मैं एक ऐसे आतिश फिशा पर खड़ी हूँ जिसका दहाना किसी लम्हे भी फट सकता है। आंखें बंद किए हर वक्त खुदा से दुआ मांगती रहती हूँ। मेरी खाला बहुत चक्कर लगा रही हैं। एक दिन उनका बेटा भी साथ आया था। उस आदमी की आंखों से अजनबी किस्म की चमक फूटते देखकर मैं तो कांप ही गई। शायद वो पहला मर्द है जिसे देखकर मैं खौफजदा हो जाती हूँ, वरना आप जानते ही हैं लाहौर बहुत याद आता है, खासकर न्यू कैंपस की शाम जब हम लोग इकट्ठे फिरा करते थे। जानती हूँ माजी के ख्वाबों में खोए रहने से कुछ हासिल नहीं, लेकिन क्या करूँ, मेरी बहुत सी कीमती यादें और अनमोल दिन माजी की तहों में खो गए हैं। इस खजाने को मैं क्यों कर भुला दूँ। इस वक्त रात का 1 बजा है। खत लिखने से पहले मैं आपकी जेल वाली किताब पढ़ रही थी, अभी भी मेरे तकिए के नीचे रखी है। अपने कमरे में अकेली हूँ। जानते हैं कौन से कपड़े पहन रखे हैं? आप वाले। आप मुझसे बहुत दूर हैं, लेकिन ये कपड़े पहनकर मुझे यूं महसूस होता है जैसे आप मेरा लिबास बनकर मेरे करीब हों और मेरे दिल की धड़कनों को कान लगाकर सुन रहे हों। ओ खुदाया, आप कितने याद आ रहे हैं। मैं जिस बात का इजहार न कर सकी, आज मैं उसका खुलकर एतराफ़ करना चाहती हूँ। सुनिए राजा साहब, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे कुछ इल्म नहीं कल क्या होगा, लेकिन मेरा प्यार हमेशा याद रखिएगा। मेरे इस एतराफ़ को कभी फरामोश न कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। ढेरों प्यार, सिर्फ आपकी कमल। राजा साहब सलाम। आज शाम एक नावल पढ़ रही थी। कुछ हमसी सिचुएशन पैदा हो गई। यकीन कीजिए मैं अपने आप को संभाल न सकी। सिसकियों की आवाज़ सुनकर अम्मी दौड़ती हुई पहुंची। सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे क्या हो रहा है। कहिए ना, उन्हें क्या बताती। कल रात हम लोग अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ खाने पर मदऊ थे। टीवी पर तारिक अजीज मौसीकी का कोई प्रोग्राम कर रहा था। मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर फैल गया
جب ہم شوٹنگ دیکھنے اس کے سیٹ پر گئے تھے، یاد ہے اس نے شعر سنایا تھا، جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی ہونیوں رکدی نہیں، ایک واری شروع ہو جائے تے گل پھر ایویں مکدی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے پھر؟ انسان اپنی سوچوں کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے اس ہنستی بستی محفل میں بڑی مشکل سے بھیگتی آنکھیں خشک کیں۔ سبھی لوگ میرے درد سے بے خبر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ دعوت پر میرے کئی کزن موجود تھے، ان میں سے ایک دو گورڈن کالج میں پڑھتے رہے ہیں۔ باتوں میں یونیورسٹی پالیٹکس کا ذکر چلا، کسی نے فوراً آپ کا نام لیا۔ یہاں پر موجود سبھی لوگ آپ کو جانتے تھے۔ پھر آپ کے مستقبل پر بحث شروع ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ ایک لڑکا تو آپ کا بہت معترف لگتا تھا، کہنے لگا وہ بہت بڑا آدمی بنے گا، وہ انتہائی ذہین بھی ہے اور بہت اچھا مقرر بھی۔ میں نے دل ہی میں کہا، نادان لڑکے، مجھ سے پوچھ وہ کتنے پیارے مقرر ہیں۔ جب یہ سارے لوگ آپ کی تعریف کر رہے تھے تو میں اتنی خوش تھی، کیا بتاؤں۔ میں نے سوچا انہیں کیا پتا وہ جس شخص کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو خود یہاں بیٹھا ہے میرے دل کے اندر۔ میری شادی کے متعلق تیز اور نوکیلی سانسوں کی آواز میں سرگوشیاں جاری ہیں، تاہم مجھے دیکھتے ہی بات پلٹ دی جاتی ہے۔ میری خالہ زاد بہن نے ایک دن مجھ سے پوچھا، تعلیم تو ہو چکی، اب آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا 1 سال تک آرام کرنا چاہتی ہوں، پورا 1 سال۔ یہاں سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں وقتی طور پر کہیں ملازمت کر لیتی، مگر مجبور ہوں۔ کاش میں نے اپنا کورس ہی مکمل کر لیا ہوتا۔ اس عالم میں ملازمت کے متعلق سوچنا ہی بیکار ہے۔ یہاں موسم بہت خوشگوار ہے، اس وقت بھی باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ لاہور تو میرے ذہن کی مانند جل رہا ہوگا، مگر موسم بھی جب ہی اچھے لگتے ہیں جب آدمی کا اپنا ذہن مطمئن ہو۔ میں اس خوشگوار فضا کا کیا کروں جہاں میں کوئلے کی طرح دہک رہی ہوں، پھر مجھے دن بھر ایکٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ میں اس جگہ واپس آ کر بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات مجھے انتہائی پریشان حالت میں بھی یہی بحروب بھرنا پڑتا ہے۔ جی چاہتا ہے ایک دن چلا کر انہیں بتاؤں میں بہت اداس ہوں۔ کل رات میں نے خواب دیکھا، آپ میرے پاس لیٹے تھے۔ صبح جاگی تو محسوس ہوا جیسے آپ واقعی یہاں آئے ہوں۔ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بالکل حقیقت جیسا خواب تھا۔ میں کافی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتی رہی۔ میں بار بار اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ آپ نے مجھے زندگی کی گہرائیوں سے ہلا دیا ہے، کوئی یہاں تک نہ پہنچ سکے گا۔ میں کتنی مضبوط دل عورت تھی، لیکن حالات نے میرے 3 حصے کر دیے ہیں۔ ایک جانب میرا خاندان، ماں باپ اور میرا منگیتر ہے، دوسری جانب خرم جس کا میرا کئی سالوں کا ساتھ ہے، اور تیسری جانب ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میری قربت کی داستان اتنی طویل تو نہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے اسی کی منتظر تھی۔ وہ مجھے بہت مشکل کے بعد ملا ہے اور اسے حاصل کرنا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو، اس لیے کہ وہ دنیا والوں کے معیار سے بہت آگے ہے۔ کاش وہ اتنا آگے نہ ہوتا، یا پھر میں اتنا پیچھے نہ ہوتی۔ ہاں، لیکن پھر وہ کیسے ہوتا؟ آپ کے ساتھ رہ کر مجھے بھی فلسفے کا دورہ پڑ گیا ہے۔ دیکھ لیجئے، صحبت کا اثر ہے۔ راجہ صاحب، میں اپنے آپ کو جوڑنا چاہتی ہوں۔ میں ایک ہونے کے لیے جنگ کر رہی ہوں۔ دعا کیجئے میں کامیاب ہو سکوں۔ میں اپنے بٹے وجود کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ کی باتیں اب یاد آتی ہیں۔ آپ مستقبل سے باخبر تھے، جبھی اتنا کھوئے کھوئے رہتے تھے۔ میں بے خبر کیمپس کی شاہراہوں پر زندگی ڈھونڈتی پھری۔ مجھے احساس ہے ان ساری جگہوں سے اکیلے گزرنا آسان نہیں جہاں کبھی ہم بیٹھا کرتے تھے۔ شاجی والا سینما تو ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے حسین لمحات گزرے ہیں۔ بھلا میں اس صوفے اور کمرے کو کیوں کر بھلا سکتی ہوں؟
آپ اس قدر جذباتی باتیں لکھتے ہیں جو مجھے بار بار رلا دیتی ہیں، اور یہاں کوئی نہیں جس سے یہ سب کچھ دوہرا کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ شام کے وقت مورچہ باقاعدگی سے جمتا ہوگا۔ عطی صاحب کے کیا حال ہیں؟ صبیحہ وغیرہ کو سلام کہہ دیں۔ آپ کے خط باقاعدگی سے مل رہے ہیں۔ یہاں سے بھیجتے وقت مجھے ذرا پریشانی ہوتی ہے۔ بوائز ہاسٹل کے بجائے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پتے پر خط لکھ دوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ برا نہ منائیں تو لفافے پر انجم رانا کے نام سے پتہ لکھ دیا کروں۔ مجھے دوسروں کے ہاتھ خط پوسٹ کروانا پڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اسے کھول کر پڑھتا پھرے۔ پوسٹ مین سے کہہ دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں پروگرام کے مطابق اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے میں لاہور آؤں گی۔ ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، شاید امی بھی ساتھ ہوں، مگر میں نے کیمپس میں ہی ٹھہرنا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے اب تو میں خشک خط نہیں لکھتی، امید ہے آپ کو یہ شکایت نہ ہوگی۔ خرم کو بھی آپ کے ساتھ ہی خط لکھ رہی ہوں، برا نہ منائیے گا، شاید اس کی ٹرانسفر جلد ہی راولپنڈی ہو جائے۔ ڈھیروں پیار، ہمیشہ آپ کی۔